اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس وقت پارہ نمبر 17 کے غبا نمبر 3 کا ترجمہ پیش کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ یہ ترجمہ علامہ سید ذیشان ادر جوادی صاحب نے کیا ہے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ مولانا حیدر مہدی صاحب نے ہر پارے کی 2 گھنٹے کی ویڈیو بنائی ہے، جس میں انہوں نے قرآن مجید کی یعنی ہر پارے کی آیات کی تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے، اور کہیں کہیں انہوں نے تفسیر بیان کی ہے۔ لیکن وہ کیونکہ 2 گھنٹے کی ویڈیو ہے اور سب کے لیے 2 گھنٹے بیٹھنا، اس کو سننا مشکل ہے، اس لیے میں نے اس کو تقسیم کر دیا ہے 8 ویڈیوز میں، یعنی ہر غبا کی تلاوت الگ پیش کی ہے اور اس کا ترجمہ الگ ریکارڈ کیا ہے، تاکہ ہر غبا کو لوگ سنیں، تلاوت سنیں اس کی قرآن مجید کو سامنے رکھ کے، اور اس کے بعد قرآن مجید کو سامنے رکھ کے اس کا ترجمہ سنیں۔ اس طرح سے ان کو الحمدللہ آیات کا ترجمہ کرنا خود بخود آ جائے گا۔ یہ پریکٹس کریں انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے کہ کیسا خداوند عالم آپ کو اس سلسلے میں آگے بڑھاتا ہے۔ یہ میرا اپنا تجربہ ہے الحمدللہ۔ تو گزارش یہ ہے کہ اب آپ 17 پارے کے تیسرے غبا کا ترجمہ سنیے۔ اگر آخر میں وقت بچے گا تو میں انشاءاللہ کچھ تفسیر بھی بیان کر دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدا رحمان الرحیم۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے۔ جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی، اور حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی، اور لوگ نشے کی حالت میں نظر آئیں گے، حالانکہ وہ بدمست نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بغیر جانے بوجھے خدا کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور سرکش شیطان کا اتباع کر لیتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو شیطان کو اپنا دوست بنائے گا، شیطان اسے گمراہ کر دے گا اور پھر جہنم کے عذاب کی طرف رہنمائی کر دے گا۔ اے لوگوں، اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے میں شبہ ہے تو یہ سمجھ لو کہ ہم نے ہی تمہیں پہلے خاک سے بنایا ہے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جس میں سے کوئی مکمل ہو جاتا ہے اور کوئی ناقص ہی رہ جاتا ہے، تاکہ ہم تمہارے اوپر اپنی قدرت کو واضح کر دیں، اور ہم جس چیز کو جب تک چاہتے ہیں رحم میں رکھتے ہیں، اس کے بعد تم کو بچہ بنا کر باہر لے آتے ہیں، پھر زندہ رکھتے ہیں تاکہ جوانی کی عمر تک پہنچ جاؤ، اور پھر تم میں سے بعض کو اٹھا لیا جاتا ہے اور بعض کو پسترین عمر تک باقی رکھا جاتا ہے، تاکہ علم کے بعد جو کچھ جاننے کے قابل بھی نہ رہ جاؤ۔ اور تم زمین کو مردہ دیکھتے ہو، پھر ہم پانی برسا دیتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے اور ہر طرح کی خوبصورت چیز اگانے لگتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ خدائے برحق ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ اس میں کبھی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ قبروں سے مردوں کو اٹھانے والا ہے۔ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو علم و ہدایت و کتاب منیری کے بغیر بھی خدا کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ وہ غرور سے منہ پھیرائے ہوئے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی راہ خدا سے گمراہ کر سکیں۔ تو ایسے اشخاص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور آخرت میں ہم انہیں جہنم کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ اس بات کی سزا ہے جو تم پہلے کر چکے ہو، اور خدا اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کی عبادت ایک ہی رخ پر اور مشروط طریقے سے کرتے ہیں کہ اگر ان تک خیر پہنچ گیا تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت چھو گئی تو دین سے پلٹ جاتے ہیں۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں ہیں، اور یہی خسارہ کھلا ہوا خسارہ ہے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ، اور یہی دراصل بہت دور تک پھیلی ہوئی گمراہی ہے۔ یہ ان کو پکارتے ہیں جن کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ قریب تر ہے، وہ ان کے بدترین سرپرست اور بدترین ساتھی ہیں۔ بے شک اللہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ انجام دیتا ہے۔ جس شخص کا یہ خیال ہے کہ اللہ دنیا و آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان کی طرف بڑھے اور پھر اس رسی کو کاٹ دے، اور پھر دیکھے کہ اس کی ترکیب اس چیز کو دور کر سکتی ہے یا نہیں۔
جس کے غصے میں وہ مبتلا تھا۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح نشانیوں کی شکل میں نازل کیا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی، یا ستارہ پرست ہو گئے، یا نصرانی اور آتش پرست ہو گئے، یا مشرک ہو گئے ہیں، خدا قیامت کے دن ان سب کے درمیان یقینی فیصلہ کر دے گا کہ اللہ ہر شے کا نگران اور گواہ ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان میں جس قدر بھی صاحبان عقل و شعور ہیں، اور آفتاب و ماہتاب و ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور انسانوں کی کثرت سبھی اللہ کے لیے سجدہ گزار ہیں، اور ان میں سے بعض سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ جسے خدا ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، کہ یقیناً اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ مومن و کافر دو باہمی دشمن ہیں جنہوں نے پروردگار کے بارے میں آپس میں اختلاف کیا ہے۔ پھر جو لوگ کافر ہیں ان کے واسطے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے، اور ان کے سروں پر گرما گرم پانی ڈیلا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ ان کی جلدیں سب گل جائیں گی، اور ان کے لیے لوہے کے گرز تیار کیے گئے ہیں، مہیا کیے گئے ہیں۔ جب یہ جہنم کی تکلیف سے نکلنا بھاگنا چاہیں گے تو دوبارہ اسی میں پلٹا دیے جائیں گے کہ ابھی اور جہنم کا مزہ چکھو۔ بے شک اللہ صاحبان ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں میں داخل کرتا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ انہیں ان جنتوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس اس جنت میں ریشم کا لباس ہوگا۔ دنیا میں مختلف عقائد کے لوگ کسی قدر شیر و شکر کیوں نہ ہو جائیں، قیامت کے دن سب الگ کر دیے جائیں گے، اور سب کا فیصلہ ان کے عقائد کے مطابق ہوگا۔ افسوس کی بات تو یہ کہ کائنات کے سارے بے جان ذرات پروردگار کی تسبیح بھی کر گئے ہیں، اور اس کے حکم کے آگے سر تسلیم بھی خم کیے ہوئے ہیں، اور انسان اس قدر مغرور اور متکبر ہو گیا ہے کہ اپنے مالک کی بارگاہ میں بھی سجدہ نہیں کرتا۔ ایسے صاحب عقل انسان سے تو بے عقل اور بے شعور جانور اور بے جان مخلوقات ہی بہتر ہیں۔ مومن و کافر سے مراد عام مومن و کافر بھی ہو سکتے ہیں جن کا تذکرہ مذکورہ بالا آیت میں کیا گیا ہے، اور مخصوص افراد بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ تفسیر طبری میں وارد ہوا ہے کہ اس سے مراد جنگ بدر کے فریقین ہیں، جن میں ایک طرف عتبہ، شیبہ اور ولید تھے، اور دوسری طرف عبیدہ بن الحارث، حمزہ بن عبد المطلب اور علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے، اور اللہ نے مومنین کو مشرکین پر غلبہ عطا فرمایا تھا، اور ایک بے ساز و سامان لشکر کو مسلح افراد پر غالب بنا دیا تھا، اور اس طرح ایمان و عقیدے کے مقابلے میں اسلحہ و طاقت کو شکست فاش حاصل ہوئی تھی۔ ترجمہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے آیت نمبر 24 کا سورہ حج کی۔ اور انہیں پاکیزہ قول کی طرف ہدایت دی گئی ہے، اور انہیں خدائے حمید کے راستے کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور لوگوں کو اللہ کے سامنے اللہ کے راستے اور مسجد الحرام سے روکتے ہیں، جسے ہم نے تمام انسانوں کے لیے برابر سے قرار دیا ہے، چاہے وہ مقامی ہوں یا باہر والے، اور جو بھی اس مسجد میں ظلم کے ساتھ الحاد کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ مہیا کی کہ خبردار ہمارے بارے میں کسی طرح کا شرک نہ ہونے پائے، اور تم ہمارے گھر کو طواف کرنے والے، قیام کرنے والے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و پاکیزہ بناؤ، اور لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کرو کہ لوگ تمہاری طرف پیدل اور لاغا سواریوں پر دور دراز علاقوں سے سوار ہو کر آئیں گے، تاکہ اپنے منافع کا مشاہدہ کریں، اور چند معین دنوں میں ان چوپایوں پر جو خدا نے بطور رزق عطا کیے ہیں خدا کا نام لیں، اور پھر تم اس میں سے کھاؤ اور بھوکے محتاج افراد کو بھی کھلاؤ۔ پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بدن کی کثافت کو دور کریں اور اپنی نظروں کو پورا کریں، اور اس قدیم ترین مکان کا طواف کریں جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ یہ ایک حکم خدا ہے، اور جو شخص بھی خدا کی محترم چیزوں کی تعظیم کرے گا وہ اس کے حق میں پیش پروردگار بہتری کا سبب ہوگی۔
اور تمہارے لیے تمام جانور حلال کر دیے گئے ہیں علاوہ ان کے جن کے بارے میں تم سے بیان کیا جائے گا، لہذا تم ناپاک بتوں سے پرہیز کرتے رہو اور لغو اور مہمل باتوں سے اجتناب کرتے رہو۔ اللہ کے لیے مخصوص، اللہ کے لیے مخلص اور باطل سے کترا کر رہو اور کسی طرح کا شرک اختیار نہ کرو کہ جو کسی کو اس کا شریک بناتا ہے وہ گویا آسمان سے گر پڑتا ہے اور اسے پرندہ اچک لیتا ہے یا ہوا کسی دور دراز جگہ پر لے جا کر پھینک دیتی ہے۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے، اور جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا یہ تعظیم اس کے دل کے تقوی کا نتیجہ ہوگی۔ تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں ایک مقررہ مدت تک کے فائدے ہی فائدے ہیں، اس کے بعد ان کی جگہ خانہ کعبہ کے پاس ہے، اور ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جن جانوروں کا رزق ہم نے عطا کیا ہے ان پر نام خدا کا ذکر کریں۔ پھر تمہارا خدا صرف خدا واحد ہے، تم اسی کے اطاعت گزار بنو اور ہمارے گڑگڑانے والے بندوں کو بشارت دے دو جن کے سامنے ذکر خدا آتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور وہ جو مصیبت پر صبر کرنے والے اور نماز کے قائم کرنے والے ہیں، اور ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے قربانیوں کے اونٹ کو بھی اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، لہذا اس پر کھڑے ہونے کی حالت ہی میں نام خدا کا ذکر کرو، اور اس کے بعد جب اس کے تمام پہلو گر جائیں تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور مانگنے والے سب غریبوں کو کھلاؤ کہ ہم نے انہیں تمہارے لیے مستخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ خون، اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقوی جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا دیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اعلان کرو اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ بے شک اللہ صاحبان ایمان کی طرف سے دفاع کرتا ہے، یقیناً اللہ خیانت کرنے والے کافروں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ خدا کو راضی کرنے کا راستہ یہ داغ و دھبے نہیں ہیں، اس کی رضا کا ذریعہ تقوی، پرہیزگاری اور دامن کردار کا ہر دھبے سے پاک ہونا ہے۔ در حقیقت یہ مصائب ایمان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں، ورنہ ایمان اخلاص کے بجائے تجارت کا ذریعہ بن جائے گا، لیکن اس کے باوجود پروردگار اپنے بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے اور ان سے دفاع کرتا رہتا ہے، ورنہ آج صفحہ ارض سے ان کا وجود بھی مٹ گیا ہوتا۔ دور جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ کفار عرب قربانی کے جانور کا گوشت مقدس مقامات پر آویزاں کر دیا کرتے تھے اور اس کے خون سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو آلودہ کر دیا کرتے تھے، گویا یہ گوشت اور خون خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ جس طرح آج کے بعض نادان افراد مسجدوں میں طرح طرح کے چھاپے لگاتے ہیں اور اس طرح ان دھبوں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ قرآن جو ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ خون تم جو سمجھتے ہو کہ خدا تک پہنچ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری اور تمہاری بندگی خدا تک پہنچ گئی ہے۔ تو بہت سے لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خون کا نذرانہ دے گئے امام کو اللہ کی اطاعت چاہیے ہے، اللہ کی راہ میں جب ضرورت ہو اس وقت خون دیا جائے، یہ نہ ہو کہ اپنی مرضی سے خون نکالا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ امام کو پہنچ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ہر لمحے، ہر جگہ، ہر قدم پر ہدایت کی ضرورت ہے، اور خدا نے الحمدللہ ہمارے درمیان علماء رکھے ہیں جو فقہی مسائل کو جانتے ہیں، جو قرآن اور احادیث سے، تفاسیر سے آپ کے سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں، آپ کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ تو ان سے رجوع کیا جائے، ان سے ہدایت دی جائے، بجائے اس کے کہ ہم جو اپنے دماغ میں سوچ لیں کہ اس طرح سے ہم امام سے محبت کر سکتے ہیں اور اس طرح کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر امام یہ کہہ دیتے کہ بس جس طرح سے تم کرو گے بس ہم قبول کر لیں گے تو پھر تو صحیح تھا۔ امام نے ہر طرح سے بتا دیا ہے کہ ہم جو ہیں اپنے رہنما تمہاری طرف بھیجیں گے، ان کی بات کو مانو گے تو گویا تم نے ہماری بات مان لی، اور اگر وہ کسی چیز کو منع کریں گے اور تم کرو گے اور پھر بھی یہ کہتے رہو گے کہ ہم تو امام کو مانتے ہیں، تو یہ صرف تمہاری خوش فہمی ہے۔ تمہارا اتباع کرنا جو ہے
ماننا جو ہے وہ امام کو پسند ہے۔ خدا ہمیں نیک ہدایت جو خدا دیتا ہے اس کو قبول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔